لیکن اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ بھی شان دی ہے کہ سرکار جانوروں کی بولی سمجھتے بھی ہیں اور اس کو سن کر اس کو جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. کیوں؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کہ سرکار کی برگاہ میں جو بھی غلام آیا جس روپ میں آیا جب اس نے محبت کا اظہار کیا تو سرکار نے اس کی محبت کو قبول فرمایا ہے. جب خیبر فتح ہوا مال غنیمت ہمارے آقا علیہ السلام کی برگاہ میں پیش کیا گیا. اس مال غنیمت میں ایک سیاہ رنگ کا گدھا دراز گوش بھی پیش کیا گیا. فقلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. کس نے؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے. کس سے؟ دراز گوش سے، گدھے سے گفتگو. اور یہ گفتگو پنجابی میں نہیں تھی، اردو میں نہیں تھی، بلکہ یہ گفتگو عربی میں تھی. دراز گوش عربی میں گفتگو کر رہا تھا اور ہمارے آقا علیہ السلام عربی میں ہی جواب دے رہے تھے. جو عقل کے ترازو پہ رکھ کے ہم صحیح کے دعوے کرتے ہیں، اس کائنات میں بڑی بڑی لینگویج آ گئی ہے. 2 سال کا کورس کرو انگلش سیکھ جاؤ گے، سال کا کرو چائنیز پڑھ جاؤ گے، اردو سیکھ جاؤ گے، مگر آج تک اس کائنات میں جانور کی بولی سیکھنے کا کوئی کورس نہیں آیا. اگر کوئی جانور کی بولی سیکھنا چاہے تو اس کو کون سا کورس کرنا چاہیے؟ لیکن اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ بھی شان دی ہے کہ سرکار جانوروں کی بولی سمجھتے بھی ہیں اور اس کو سن کر اس کو جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. کیوں؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کہ سرکار کی برگاہ میں جو بھی غلام آیا جس روپ میں آیا جب اس نے محبت کا اظہار کیا تو سرکار نے اس کی محبت کو قبول فرمایا ہے. جب سرکار نے اس کی گفتگو فرمائی وہ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم من نسل جد 60 حمارا، محبوب میری نسل میں 60 ایسے گدھے ہوئے ہیں. کلہم لم یرکب الا نبی، کہ ان 60 گدھوں کی پشت پہ سوائے اللہ کے نبی کے کوئی اور سوار نہیں ہوا. یعنی جو میرا باپ ہے، جو میرا دادا ہے، جو میرا پردادا ہے، اسی طرح 60 پشتوں سے جو میرا نسل کا سلسلہ چلا ہے، جب بھی میری نسل سے کوئی آیا تو اس کی پشت پہ صرف اللہ کا نبی سوار ہوا. توجہ سے سنیے گا. ایک ہے دراز گوش اور ہمارے ماحول کے لحاظ سے گدھا، مگر جب نسبت اس کی سرکار سے ہوئی تو اب وہ گدھا گدھا نہیں رہا بلکہ دراز گوش ہو گئے. جس کی 4 ٹانگیں ہیں، جو ذی شعور نہیں، جو ذی عقل نہیں، جو اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے. دوسری طرف ہے 2 ٹانگوں والا گدھا جو ذی عقل بھی ہے، ذی شعور بھی ہے، اشرف المخلوقات کا اس میں شمار بھی ہوتا ہے، مگر پرلے درجے کا بدبخت ہے، جہنم کا ایندھن ہے. کیوں؟ وہ دراز گوش ضرور تھا مگر سرکار کی ختم نبوت کا غدار نہیں تھا. وہ 4 ٹانگوں والا ضرور تھا، وہ ذی شعور ذی عقل نہیں تھا، اشرف المخلوقات میں سے نہیں تھا، مگر وہ بھی جانتا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. انسان تو انسان رہے، ہمارے آقا علیہ السلام تو حیوانوں کی بولیاں جاننے والے ہیں کہ سرکار کی برگاہ میں جس امتی نے بھی وہ جس روپ میں ہے، جس شکل میں ہے، جس حیات میں ہے، جس حالت میں ہے، جس نے بھی سرکار سے محبت کا اظہار کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کی محبت کو قبول بھی فرمایا ہے اور اس کا احترام بھی فرمایا ہے.